سنے کوئی چیز، میوزک ہے، ساؤنڈ ہے، کوئی سنے اور اس سے لرننگ ہو. آڈیٹری لرننگ، وربل لرننگ، ورڈ اسپیچ رائٹنگ، یہ وربل ریٹن بھی ہو سکتی ہے، اورل بھی ہو سکتی ہے، اسپوکن جسے ہم بولتے ہیں. تو سننے سے، اسپیچ سے یا ریٹن ورڈ سے کوئی ہماری لرننگ ہوگی، یہ وربل لرننگ ہوتی ہے. فزیکل لرننگ، باڈی، ہینڈ جو یا جو ہمارے سینس آف ٹچ ہیں، تو ہماری باڈی پارٹس کے تھرو ہماری جو لرننگ ہوتی ہے فزیکل. لیٹنٹ لرننگ، لرننگ بیہیویئر دیٹ از لرنڈ بٹ ناٹ ڈسپلیڈ انٹل اے ریوارڈ از گیون، جو ایسا بیہیویئر جو آپ نے سیکھا ہوا ہے بٹ اس وقت تک آپ اس کو نہیں ڈسپلے کریں گے جب تک آپ کو اس کا ریوارڈ نظر نہیں آئے گا. آبزرویشنل لرننگ، دوسروں کو دیکھ کے جو لرننگ ہوتی ہے، واچنگ ادر، کاپینگ ادر، اس کو آبزرویشنل لرننگ کہتے ہیں. انیٹ لرننگ، لرننگ اکرز اینڈ اسٹورڈ اپ ایون وین دیر از نو ری انفورسمنٹ. ایسی لرننگ، آٹومیٹک لرننگ جو ہماری چاہے اس پہ کوئی ہمیں کوئی سزا چزا ہو یا نہ ہوتے ہیں تب بھی ہم وہ چیز لرن کر کے اپنے مائنڈ میں اسٹور کر لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انیٹ لرننگ. ٹھیک ہے. لرننگ اکرز اینڈ اسٹورڈ اپ ایون وین دیر از نو ری انفورسمنٹ. میری وہ مسز مجھے دکھا رہی تھیں ابھی میری بیٹی کا ڈریس انہوں نے سلائی کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مشین کی سلائی کبھی نہیں سیکھی تھی. میں امی کو دیکھتی تھی کہ وہ کپڑے سلائی کرتی تھیں اور میں کوئی آبزرو کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی اس کو کسی نے کہا نہیں، کسی نے اس کو سکھایا نہیں، اس نے صرف آبزرویشن سے یہ دیکھیں میں نے ریحاب کا ڈریس سلائی کی ہے. تو انیٹ لرننگ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا، آپ کو کوئی سکھا نہیں رہا، آپ خود سے جو ہے کسی سزا جزا کے لیے نہیں، اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اپنی مرضی سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. امپلیسٹ لرننگ، ایسی لرننگ جو کانشیس ایفرٹ کے بغیر ہو، اس کو امپلیسٹ لرننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایکسپلیسٹ لرننگ کیا ہے؟ جس پہ آپ کی ایفرٹس لگیں. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ ویڈیو لیکچر دے دیے جاتے، آپ کو گوگل ڈرائیو ٹیسٹ دے دیا جاتا، آپ سے کوئی فیس کوئی نہ لیتا، تو یہ آپ کی امپلیسٹ لرننگ ہوتی کہ جی ٹھیک ہے جی یوٹیوب پہ جائیں اور سنیں اور لیکچر اور اس پہ آپ کی. یا پھر یہ ہے کہ بلکہ یہ نہیں ہوگا، اس کا یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے روم میں بیٹھے یا بیٹھی ہیں اور آپ کا بہن یا بھائی کوئی فیملی ممبر کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ ویسے بائی دا وے روم میں چلے گئے تو اس کو کوئی لیکچر دے رہا ہے، میرا لیکچر چل رہا ہے، آپ کے فیملی میں سے کوئی آ کے سننے لگ جاتا ہے. سننے سے مراد یہ کہ وہ آیا، اس نے کپبورڈ سے کوئی چیز نکالنی ہے، کمرے میں سے کوئی چیز اٹھانی، اس نے کسی چیز کی ڈیفینیشن سن لی بائی دا وے، اپنے کام سے آیا وہ، اب اس پہ اس کی کوئی انرجی نہیں لگی. اس کو امپلیسٹ لرننگ کہیں گے. اور آپ جو لرن کر رہے ہیں کانشیس ایفرٹس کے ساتھ، یہ ایکسپلیسٹ لرننگ ہے. اس کے بعد ہے PQ4R. یہ بیسیکلی پی کہتے ہیں پریویو اور Q اسٹینڈ فار کویسچن اور 4R سے مراد ریڈ، ریفلیکٹ، ریسائٹ اینڈ ریویو. پریویو کویسچن ہم ایسے ہوتا ہے نا کہ کمپریہنشن جیسے اس میں ہوتا ہے CSS کے پیپر میں بھی، PMS کے پیپر میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیراگراف ہوتا ہے، اس کے نیچے سوالات لکھے ہوتے ہیں، وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. اچھا پریویو، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے اس کا پریویو کیا چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے. دین کویسچنس دیکھیں گے ہم کیا کویسچن پوچھے گئے ہیں. دین ہم پیراگراف کو ریڈ کریں گے، پڑھیں گے. دین ریفلیکٹ کریں گے کہ کس سوال کو کہاں پوچھا گیا ہے. دین ہم کیا کریں گے؟ ریسائٹ. ریسائٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ جو اس کا درست جواب ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے. اینڈ ریویو، اس جو درست جواب ہم نے اس کا نکال لیا اس کو ایک دفعہ ریویو کریں گے، واقعی اس کا یہی جواب ہے یا کوئی اور ہے. تو اس کو PQ4R کہتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے SQ3R، اسی سے ملتی جلتی ایک ٹرم ہے، یہ بھی کمپریہنشن کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو اس میں 6 اسٹیپ تھے، اس میں 5 اسٹیپ ہیں. اس میں چونکہ 3 R ہیں تو ریڈ، ریسائٹ اینڈ ریویو. ٹھیک ہے. ریفلیکشن اس میں نہیں ہے. تو اس میں ہے S سروے، Q کویسچن، ریڈ، ریسائٹ اینڈ ریویو، یہ 3R ہے. سروے مطلب ایک دفعہ ہم کوئکلی اس کو دیکھیں گے، پریویو یا سروے ایک ہی بات ہے. کویسچن، پھر کویسچن کو دیکھیں گے، پھر پیراگراف کو ریڈ کریں گے، ریسائٹ اس کا جواب ڈھونڈیں گے، ریویو اس کے جواب کو ایک دفعہ ریویو کر لیں گے. ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بیہیویئر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جو پرفارمنس ہوتی ہے کسی بھی ایکشن بیسڈ پرفارمنس جو ہوتی ہے اس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. کیوئنگ سگنلز کو کہتے ہیں ہم جو جسچرز وغیرہ یوز کرتے ہیں نا اپنے بیہیویئر کے اندر، جیسے ہم کلیپ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ
ہاتھ کے اشارے سے آنکھوں کے اشارے سے کسی کام کے کرنے کا کہتے ہیں یا منع کرتے ہیں، تو یہ جو ہے کیونگ کہلاتا ہے۔ انکمپیٹیبل بیہیویئر، ایسے بیہیویئر جو آپ ایک ہی وقت میں دو یا دو سے زیادہ کام ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ ہنس بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی فزیکل کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنی فیکٹری کے اندر گھر کے اندر کوئی کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، پاؤں سے کوئی کام کر رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، تو یہ مختلف بیہیویئر ہیں جو ایٹ اے ٹائم ہم شو کر رہے ہیں، تو اس کو انکمپیٹیبل بیہیویئر کہتے ہیں۔ رسپانس کاسٹ سسٹم، پنشمنٹ ان وچ سوری ڈیزائرڈ تھنگ سر، آف اسٹوڈنٹس آر ریمووڈ، یہ ہم نے پڑھا تھا، جو ہماری سر نیگیٹو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے۔ جی جی کیا پوچھ رہے سر ہیں؟ لاسٹ ریپیٹ کیجیے گا، انکمپیٹیبل سر جو آپ نے کہا نا انکمپیٹیبل بیہیویئر، ہاں مطلب اس طرح کمپیٹیبل بیہیویئر یہ بیہیویئر ہوتا ہے، ہاں کمپیٹیبل بیہیویئر یہ ہے کہ آپ دو یا دو سے زیادہ کام ایک ساتھ میں کر لیتے ہیں۔ انکمپیٹیبل یہ ہے کہ آپ دو یا دو سے زیادہ کام ایک ساتھ میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کو انکمپیٹیبل، کمپیٹیبل کہتے ہیں کہ کر لیں گے آپ، انکمپیٹیبل دو یا دو سے زیادہ کام ایک ساتھ آپ نہیں کر پا رہے۔ رسپانس کاسٹ سسٹم میں آپ کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے، کوئی کام کہا جاتا ہے، آپ نہیں کرتے تو آپ سے واپس لے لیتے ہیں، آپ کے فیملی ممبر موبائل واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نیگیٹو پنشمنٹ بھی ہم نے سر کہا یہ تھا۔ کون سے پیج پہ نہیں ملتا؟ اچھا، پلاننگ اگنورنگ، جان بوجھ کے آپ کسی بچے کے بیہیویئر کو اگنور کرتے ہیں تو یہ پلاننگ اگنورنگ کہلاتا ہے۔ لاسٹ ہمارا یہ ٹاپک ہے بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر، یہ ہم سٹارٹ کریں گے نروس سسٹم سے۔ یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہیومن نروس سسٹم